به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا سيدنا وحبيبنا وحبيب ربنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المسلمين والحمد لله رب العالمين. اللہ رب العزت کے حمد و ثنا کے بعد اس کے پیارے حبیب نبی اکرم نور مجسم فخر آدم و بنی آدم سرکار مدینہ راتب المسینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی باب اقدس میں بے شمار لاتعداد درود و سلام کے بعد واجب الاحترام مسلمان بزرگوں دوستوں بھائیوں بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ذات محترم آج رمضان المبارک کا 20واں روزہ ہے اور یہ دوسرا عشرہ بھی آج اختتام پذیر ہے. یہ وہ پیارا مہینہ ہے، اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا اولہ رحمہ، رمضان پاک کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے، یعنی اس میں رحمت خداوندی کی موسلادھار بارش برستی ہے، وہ بھی گزر گیا. پھر آپ نے فرمایا وَأَوْسَطُهُ مغفرہ، رمضان پاک کا جو درمیان کا عشرہ ہے یہ بخشش کا، اللہ تعالیٰ کئی گناہگاروں کی بخشش فرما دیتے ہیں. آج وہ عشرہ بھی اختتام پذیر ہے. اب آخری عشرہ وہ باقی ہے اور اس کے بارے میں حضور نے فرمایا وآخر عتق من النار، رمضان کا آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا. تو یہ چند دن باقی ہمیں ان کی خوب قدر کرنی چاہیے اور جہنم سے پناہ مانگنی چاہیے، سچی توبہ کرنی چاہیے تاکہ اللہ ہم سب کی گناہ معاف فرما دے. آج 20واں روزہ ہے اور 20ویں روزے کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے داماد اور چوتھے خلیفہ اور حضور کے سگے چچا کے بیٹے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم کی شہادت کا دن ہے. 20 رمضان المبارک کو آپ شہید ہوئے. 17 رمضان کے اندر آپ کے اوپر قاتلانہ حملہ کیا گیا اور 2-3 دن آپ زخمی رہے اور 20 رمضان پاک جمعے کی رات تھی جب آپ مرتبہ شہادت پہ فائز ہوئے. اور بعض روایتوں میں ہے کہ 21 رمضان پاک کو آپ شہید ہوئے. بہرحال 20 یا 21 آپ کا یوم شہادت ہے، تو میں نے مناسب سمجھا کہ آج ہم فضائل علی کرم اللہ وجہ کریم بیان کریں کہ مولا علی شیر خدا کی شان کیا ہے اور ان کی سیرت کیا ہے. اللہ کریم کے حضور دعا ہے وہ ذات حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور سننے اور سنانے کے بعد ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کا اس میں گرامی ہے علی،
کنیت ہے ابو الحسن اور ابو تراب۔ ابو تراب یہ وہ کنیت ہے جو اللہ کے حبیب نے آپ کو عطا فرمائی۔ تراب کا معنی ہوتا ہے مٹی۔ آپ ایک دفعہ مسجد نبوی شریف میں تشریف لائے، کچا فرش تھا، مٹی کا فرش تھا، تو آپ اس کے اوپر لیٹ گئے۔ حضور تشریف لائے تو آپ کے جسم سے حضور نے مٹی کو جھاڑا، میں قوم یا ابا تراب، اے مٹی والے اٹھو۔ تو آپ نے فرمایا جب حضور نے مجھے ابو تراب کہہ کے پکارا تو مجھے یہ کنیت بڑی پسند ہے، کوئی مجھے اس نام سے بلائے مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے، کیونکہ اللہ کے حبیب نے مجھے یہ کنیت عطا فرمائی۔ تو آپ کی کنیت ابو تراب ہے۔ آپ کے القابات مختلف ہیں، مرتضیٰ، اسد اللہ، حیدر کرار، شیر خدا وغیرہ وغیرہ۔ آپ کے والد گرامی کا نام ہے ابو طالب۔ آپ جانتے ہیں کہ حضور کے سگے چچا جان تھے، اور انہوں نے حضور کو بچوں کی طرح پالا ہے۔ حضور کے انتقال سے پہلے والد گرامی کا انتقال ہو گیا، حضور کی ولادت سے پہلے، تو پھر والدہ صاحبہ کا بھی 4-5 سال کے تھے انتقال ہو گیا۔ پھر حضور کے دادا جان نے آپ کی تربیت کی، 10 سال کے ہوئے دادا جان کا بھی انتقال ہو گیا۔ پھر حضور کی یہی سگے چچا جناب ابو طالب نے قادم وصال حضور کا ساتھ دیا ہے اور باپ کی شفقت دی ہے، اور حضور کا بڑا، حضور سے بڑی آپ کو خاص محبت تھی۔ آپ کی اولاد بہت زیادہ تھی، معاشی حالات اچھے نہیں تھے، اور جب حضور کے بغیر جناب ابو طالب کھانا نہیں کھاتے تھے، اور جب حضور دسترخوان پہ تشریف فرما ہوتے تو حضور کی برکت سے اللہ کھانے میں برکت پیدا فرما دیتا، اور آپ کی تمام اولاد تھوڑا کھانا بھی سب کو پورا ہو جاتا، اور اگر حضور تشریف نہ فرما ہوتے تو آپ کے بیٹے بھوکے اٹھاتے۔ یہ حضور کی برکت ہے، تو انہوں نے حضور کا بڑا ساتھ دیا، سبحان اللہ۔ اور آپ کی چچی جان یعنی حضرت علی کی جو والدہ، ان کا نام ہے فاطمہ بنت اسد، یہ مشرف با اسلام ہو گئی تھی، اور انہوں نے مدینہ پاک کی طرف حضور کے ساتھ ہجرت بھی کی تھی، اور پھر مدینہ پاک میں ان کا انتقال ہوا، اور اللہ کے پیارے حبیب نے یہ شرف بخشا کہ اپنی چچی جناب فاطمہ بنت اسد کو حضور نے کفن کے طور پہ اپنی قمیص مبارک عطا فرمائی، اور آپ اپنی سگی چچی جان کی قبر میں حضور خود لیٹے، لیٹ کے قبر کو ببرکت بنایا، اور سرانے کھڑے ہو کے آپ نے فرمایا اے میری ماں، آپ میری ماں کے بعد دوسری ماں تھی، آپ نے مجھے ماں کا پیار دیا، آپ خود بھوکی رہتی تھی مجھے کھانا کھلاتی تھی، آپ کو خود لباس کی ضرورت ہوتی تھی لیکن آپ مجھے لباس پہناتی تھیں۔ فرمایا میں نے اپنی چچی کو اپنی قمیص کفن کے طور پہ اس لیے عطا کی ہے، ان کو میرا رب جنت کا لباس پہنائے گا، اور میں اپنی چچی کی قبر میں اس لیے لیٹا ہوں کہ اللہ میری چچی کی قبر کو کشادہ فرما دے۔ یہ حضور کی کرم نوازی ہے اپنی چچی جان پہ۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو ولادت ہے یہ 13 رجب المرجب جمعۃ المبارک کے دن واقعہ فیل کے 30 سال بعد ہوئی ہے۔ ابرا کا جو واقعہ ہے، جو فیل، جو ہاتھیوں کا لشکر مکہ پاک کے اوپر حملہ ہوا تھا، اس واقعہ کے 30 سال بعد آپ کی ولادت ہوئی۔ حضور کی ولادت واقعہ فیل کے 50 دن بعد ہے، تو گویا یہ اللہ کے پیارے حبیب سے 30 سال حضرت علی عمر میں چھوٹے تھے۔ جب آپ کی ولادت ہوئی حضور کو بلایا گیا، آپ نے خود نام رکھا، فرمایا اس کا نام علی رکھو، اور حضور نے اپنے لعاب دہن سے حضرت علی کو گرتی عطا فرمائی، اور آپ نے اپنی زبان مبارک علی کے منہ میں ڈالی، آپ حضور کی زبان پاک کو چوستے چوستے سو گئے۔ کیا شان ہے حضرت مولا علی شیر خدا کی۔ اور آپ کو اللہ نے یہ بھی شرف بخشا کہ آپ نے 10 سال کی عمر میں اسلام قبول کر لیا۔ بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی نے اسلام قبول کیا ہے، عورتوں میں سب سے پہلے
حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے اسلام قبول کیا، مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق نے اسلام قبول کیا، اور غلاموں میں سب سے پہلے حضرت زید بن حارثہ نے اسلام قبول کیا۔ تو آپ نے بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ آپ کی شان کیا ہے؟ قرآن و حدیث کے احکامات بھرے ہوئے ہیں۔ جو میں نے آیت تلاوت کی اس میں بھی اللہ کریم نے آپ کی شان کو بیان کیا۔ اللہ کریم فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، بے شک جو لوگ ایمان لائے نیک اعمال کرتے رہے اللہ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا۔ جو لوگ ایمان لائے نیک اعمال کرتے رہے اللہ کریم ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ حضرت علامہ ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر مظہری میں لکھا، آپ نے طبرانی الاوسط کے حوالے سے لکھا، یہ آیت حضرت علی المرتضیٰ کی شان کے بارے اتری ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ حضور کے بے شمار فرامین ہیں۔ حضرت مولا علی شیر خدا کی شان کے بارے میں چند حدیث طیبہ سماعت فرما لیجیے۔ مشکات کے اندر حدیث ہے، حضور نے فرمایا من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ مولا کا معنی ہے سردار، مولا کا معنی ہے مددگار، مولا کا معنی ہے لیڈر قائد۔ بعض لوگ اس حدیث کو پڑھ کے اس کا غلط معنی مراد لیتے ہیں کہ اس سے مراد ہے حضرت علی خلیفہ بلا فصل ہے۔ مولا کا معنی کہیں بھی خلیفہ بلا فصل نہیں ہے، مولا کا معنی ہے مددگار۔ اس کا مطلب یہ ہے جس کا میں مددگار ہوں اس کا علی بھی مددگار ہے، جس کا میں آقا ہوں اس کا علی بھی آقا ہے، جس کا میں سردار ہوں اس کا میرا علی بھی سردار ہے۔ اور دوسرا حضور کا فرمان فرمایا علی منی وانا منہ وہو ولی کل مومن، علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں اور علی ہر مومن کا ولی ہے۔ علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں، یعنی حضور ان کا خاص اپنے ساتھ قرب نسبت کو بیان فرما رہے ہیں کہ علی مجھ سے، اس کا خاص میری ذات سے اس کا تعلق ہے، نسب کا حسب کا ہر طریقے سے علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں اور میرا علی ہر ولی ہر مومن کا ولی ہے۔ اب ولی کا معنی بھی ہے مددگار، ولی کا معنی ہے قریب، ولی کا معنی ہے محب، اور ولی کا چوتھا معنی ہے صدیق۔ سے پتہ چلا مولا علی کو مددگار کہنا یہ حدیث پاک سے ثابت ہے۔ حضور نے خود فرمایا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا، اور علی ہر مومن کا ولی ہے۔ تو ولی کا معنی ایک مددگار بھی ہوتا ہے، تو پتہ چلا مولا علی کو مشکل کشا مددگار کہنا یہ حدیث پاک سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی مددگار ہے، لیکن اللہ ذاتی طور پہ مستقل بذات مددگار ہے، اور اللہ کے نیک بندے رب کی عطا سے مدد کرتے ہیں، یہ فرق ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ ایک اور حضور کا بڑا پیارا فرمان علی شان فرمایا انا دار الحکمت وعلی بابها، میں حکمت کا گھر ہوں علی اس کا دروازہ ہے۔ میں حکمت کا گھر ہوں، یعنی دانائی، وزڈم، سمجھ بوجھ، علم و حکمت کا میں گھر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اور ایک اور حضور کا اسی طرح کا فرمان ہے انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے۔ پہلے دور میں کلا نما شہر تھے کہ شہر کے چاروں طرف دیوار ہوتی تھی، دروازہ ہوتا تھا، جو شہر میں داخل ہوتا دروازے کے ذریعے داخل ہوتا۔ اس فرمان رسول کا مطلب یہ ہے جو میری بارگاہ تک آنا چاہتا ہے اسے پہلے علی کے دروازے پہ آنا پڑے گا، جو میری ذات سے محبت کرنا چاہتا ہے اسے پہلے میرے علی سے محبت کرنا ہوگی، کیونکہ فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ ذات محترم بے شمار حضور کے فرامین ہیں مولا علی کی شان کے بارے۔ بخاری اور مسلم کے اندر متفق علیہ حدیث ہے، غزوہ خیبر کے موقع پہ حضور نے مختلف صحابہ کرام کو بھیجا قلعہ کاموس کو فتح کرنے کے لیے۔ حضرت صدیق اکبر بھی تشریف لے کر گئے، قلعہ فتح نہ ہوا۔
حضرت عمر فاروق کو بھی بھیجا گیا، کلا فتح نہ ہوا۔ بالآخر حضور نے فرمایا لَأُعْطِيَنَّ هَذِهِ الرَّایَةَ غَدًا لَأُعْطِيَنَّ هَذِهِ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ آپ نے فرمایا صحابہ کل آئندہ آنے والا کل میں لشکر اسلام کا جھنڈا اس کو عطا کروں گا جس کے ہاتھوں قلعہ کموس فتح ہوگا۔ اور آپ نے فرمایا وہ ایسا شخص ہے یحب اللہ ورسولہ، وہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ اور دوسری روایت میں ہے فرمایا وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اللہ اس کا رسول بھی اس سے محبت فرماتا ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ہر صحابی کی تمنا تھی کاش حضور میرا نام لیں اور مجھے یہ شرف بخشا جائے۔ جب کل ہوئی صحابہ بے چین ہو کے رات گزاری، اگلے دن حضور کی بارگاہ میں صحابہ کرام جب حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا آئین علی بن ابی طالب، علی بن ابی طالب کہاں ہے؟ عرض کی آقا ان کو اشوب چشم ہے، آنکھیں خراب ہیں، فرمایا علی کو بلا کے لاؤ۔ جب بلایا گیا حدیث پاک میں آتا ہے، حدیث پاک میں ہے فبصق رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام فی عینیہ، حضور نے حضرت علی کی آنکھوں پہ لعاب دہن لگایا، فبرأ، آنکھیں فوراً درست ہو گئی۔ یہ ہمارے آقا کی شان ہے۔ ایک میرا اور آپ کا تھوک ہے جو بیماریوں کو پھیلاتا ہے، اور ڈاکٹر کہتے ہیں تھوکیے مت، جراثیم پھیلتے ہیں۔ ایک آمنہ کے لال کا لعاب دہن ہے جو باعث شفا ہے۔ یہ وہی حضور کا لعاب دہن ہے کہ اگر حضرت جابر کی ہنڈیا میں ڈالا جائے کئی 100 صحابہ کھانا کھا جائیں سالن ختم نہیں ہوتا۔ یہ وہی لعاب دہن مصطفیٰ ہے۔ حضرت جابر کے آٹے میں ڈالا جائے 1500 صحابہ بھی کھانا کھا جائیں روٹیاں ختم نہیں ہوتی۔ یہ حضور کا وہی لعاب دہن ہے۔ کھاری کنویں میں ڈالا جائے کنویں کا پانی میٹھا بن جاتا ہے۔ یہ وہی لعاب دہن ہے کہ جنگ بدر میں حضرت قتادہ کی آنکھ کا ڈیلا جب باہر نکل آیا حضور نے لعاب دہن لگایا اور آنکھ فوراً درست ہو گئی۔ یہ حضور کے لعاب دہن کی برکت ہے۔ تو میرا اور آپ کا تھوک باعث وبا ہے، آمنہ کے لال کا لعاب دہن باعث شفا ہے۔ حضور نے لعاب دہن لگایا، آنکھیں درست ہو گئی، جھنڈا دیا علی جاؤ قلعہ کموس کو فتح کرو۔ آپ گئے، مرحب بڑا زور آور تھا، بڑا بہادر تھا، وہ آپ کے سامنے آیا، مقابلے کے لیے آیا۔ اس نے کہا مجھے سارا عرب جانتا ہے، اور سر سے پاؤں تک وہ زرہ میں ملبوس تھا۔ حضرت مولا علی نے فرمایا سمتنی امی حیدر، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ اس نے کہا مجھے سارا عرب جانتا ہے، کوئی میرے سامنے نہیں آتا، اور میں ہزاروں کے مقابلے میں اکیلا بہادر سمجھا جاتا ہوں۔ مولا علی نے فرمایا میرا کوئی دعویٰ نہیں، بس ایک دعویٰ ہے، میں خدا کا بندہ ہوں، اس کے حبیب کا غلام ہوں۔ اس نے جب وار کیا آپ نے اپنی ڈھال کے اوپر اس کا وار روکا، اور جب آپ نے ذوالفقار حیدری سے اس کے اوپر وار کیا اس کے خود کو اس نے کاٹا اور اس کے حلق تک وہ پہنچی، اور اس کے جسم کے 2 ٹکڑے کر کے آپ کی تلوار نے اسے زمین پر گرا دیا۔ قلعہ کموس کا جو دروازہ تھا وہ بڑا وزنی تھا۔ آپ نے اپنے ہاتھوں سے اس کو اٹھایا اور صحابہ کی پوری فوج اس سے گزر کے قلعے کے اندر داخل ہو گئی اور قلعہ فتح ہو گیا۔ اور فتح کے بعد 40 بندوں نے چاہا کہ اس دروازے کو آگے پیچھے ہلائیں، لیکن 40 بندوں سے وہ دروازہ ہلا نہیں ہے۔ جو مولا علی شیر خدا نے اکیلے اپنے ہاتھوں پہ اس کو کھڑا کیا اور پوری فوج کو اس کے اوپر سے گزار دیا۔ یہ آپ کی بہادری ہے، یہ آپ کو اللہ کریم نے شرف بخشا ہے۔ ذات محترم ایک اور بڑا پیارا واقعہ ہے، حدیث پاک میں آتا ہے، امام ترمذی اس حدیث پاک کو بیان کرتے ہیں، ہجرت کے بعد جب اللہ کے پیارے حبیب نے صحابہ کرام کے درمیان، مہاجرین اور انصار کے درمیان حضور نے بھائی چارہ مواخات قائم کی تھی، ایک ایک انصار کو ایک ایک مہاجر کا بھائی بنایا، مولا علی کو حضور نے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ اگلے دن روتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں
حاضر ہوئے، عرض کیا آقا آپ نے مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا، سب کو آپ نے بھائی بنا دیا۔ تو آپ نے فرمایا علی روتا کیوں ہے؟ انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو۔ یہ حضور فرما رہے ہیں علی تمہیں میں نے اس لیے کسی اور کا بھائی نہیں بنایا، تم دنیا آخرت میں میرے بھائی ہو۔ کیا شان ہے! لیکن ساری زندگی حضور کو مولا علی نے بھائی نہیں کہا، حالانکہ سگے چچا زاد بھائی تھے، داماد بھی تھے، رشتے میں بھائی تھے، لیکن ادباً حضور کو کبھی بھائی کہہ کے نہیں پکارا۔ جب بھی بلایا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ فداک ابی و امی، ارے وہ علی جن کو حضور اپنا بھائی قرار دیں وہ تو ادباً حضور کو بھائی نہ کہیں، اور 1400 سال کے بعد تو بے عمل اٹھے اور کہے کہ نبی ہمارے بڑے بھائی کی طرح ہے۔ اللہ ہدایت اور سمجھ عطا فرمائے۔ ذات محترم، ایک اور حضور کا بڑا پیارا فرمان دیکھیں، نماز پڑھنا عبادت ہے، روزہ رکھنا عبادت ہے، حج کرنا عبادت ہے، زکوٰۃ دینا بھی عبادت ہے، بے شمار طریقے ہیں عبادت کے، لیکن مولا علی وہ اللہ کا بندہ ہے کہ جن کے چہرے کو تکنا بھی عبادت ہے، مولا علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت۔ حضور نے فرمایا النظر الی علی عبادت، علی کے چہرے کو تکنا بھی عبادت ہے، صرف ان کی زیارت کر لینا بھی عبادت ہے۔ اور شان کیا ہے؟ کسے راہ میسر نشدی سعادت، بکعبہ ولادت، بمسجد شہادت۔ مولا علی کے سوا کسی اور کو اللہ نے شرف نہیں بخشا کہ جن کی ولادت کعبہ میں ہوئی ہے اور جن کی شہادت بھی مسجد میں ہوئی ہے۔ ولادت بھی خدا کے گھر میں اور شہادت بھی خدا کے گھر میں۔ ذات محترم، مولا علی شیر خدا سے بغض رکھنا منافقت ہے، اور آپ سے محبت کرنا ایمان کی نشانی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کنا نعرف المنافقین ببغضهم علیا، ہم منافقین کو بغض علی کے ذریعے پہچان دیا کرتے تھے۔ یعنی اگر ہم نے پہچاننا ہوتا منافق کون ہے، ہم دیکھتے جس کے دل میں علی کا بغض ہوتا، دشمنی ہوتی، بے ادبی ہوتی، ہم سمجھ جاتے یہ منافق ہے، یہ منافق ہے۔ اللہ، حضور کا ایک اور بھی بڑا پیارا فرمان، ہم حضرت مولا علی کا قرآن کے ساتھ تعلق کیا تھا یہ بھی ہمیں سوچنا چاہیے۔ حضور نے فرمایا علی مع القرآن والقرآن مع علی، علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے۔ لا یفترقان حتی یردا علی الحوض، یہ دونوں قرآن اور علی جدا جدا نہیں ہوں گے حتیٰ کہ میرے حوض کوثر پہ بھی جمع ہو جائے۔ یعنی مولا علی شیر خدا کا قرآن کے ساتھ اتنی محبت تھی کہ حضور نے فرمایا علی قرآن کے ساتھ، قرآن علی کے ساتھ، یعنی قرآن اور علی دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ اور آج وہ لوگ جو علی کا نعرہ تو اونچی آواز میں لگاتے ہیں اور شاید قرآن ان کو اوپر سے دے کے بھی صحیح پڑھنا نہیں آتا، تو علی کا محب وہ ہے جو قرآن سے محبت کرے، جو قرآن پاک کی تلاوت کرے، کیونکہ حضور نے فرمایا علی قرآن کے ساتھ، قرآن علی کے ساتھ، اور یہ دونوں میرے حوض کوثر پہ جمع ہوں گے۔ ایک اور بڑا پیارا حضور کا فرمان علی شان، من احب علی فقد احبنی، جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ ومن احبنی فقد احب اللہ، جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی۔ ومن ابغض علی فقد ابغضنی، جس نے علی سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ ومن ابغضنی فقد ابغض اللہ، جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا۔ تو پتہ چلا مولا علی سے محبت کرنا حضور سے محبت کرنا ہے، اور حضور سے محبت کرنا اللہ کریم سے محبت کرنا ہے، اور مولا علی سے بغض رکھنا، دشمنی عداوت رکھنا حضور سے بغض اور دشمنی رکھنا ہے، اور حضور سے دشمنی رکھنا یہ اللہ سے دشمنی رکھنا ہے۔ آج کئی لوگ کم علم لوگ
کہتے ہیں کہ مولا علی خلیفہ اول بلا فصل ہیں اور باقی جو ہے خلفاء و معاذ اللہ قاسم تھے، ان کے آپس کے تعلقات اچھے نہیں، کاش وہ اپنی کتابوں کو ہی پڑھ لیتے، ان کو پتہ چلتا یہ چاروں خلفاء راشدین یہ سگے بھائیوں سے بھی زیادہ آپس میں محبت کرنے والے تھے اور ایک دوسرے کا ادب و احترام کرنے والے۔ ایک بڑی پیاری روایت ہے اور یہ روایت کشف الغمہ فی معرفت الائمہ، شیعہ مذہب کی معتبر کتاب ہے، اس کی روایت ہے۔ حضور کی 4 صاحبزادیاں تھیں، حضرت سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ۔ حضور کی سیدہ خاتون جنت چھوٹی صاحبزادی تھیں اور حضور کو ان سے بہت زیادہ محبت تھی۔ جب یہ جوان ہو گئیں قریش کے سرداروں نے رشتہ طلب کیا، لیکن حضور نے کسی کو رشتہ نہیں دیا۔ فرمایا میرا رب جیسے فرمائے گا میں اپنی بیٹی کا رشتہ اس کو دوں گا۔ اور پھر حضور نے بتایا بھی، فرمایا اللہ کریم نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح علی کے ساتھ کر دوں۔ یہ نکاح اللہ نے اپنے حبیب کو فرمایا تھا، حبیب آپ کی لخت جگر خاتون جنت کسی عام مرد کے ساتھ نکاح کے قابل نہیں، ان کے لیے خاص مرد ہو، جیسے یہ تقوی میں ان کا اعلیٰ مقام ہے، مرد بھی وہ ہو جو سب سے زیادہ عبادت گزار، سب سے زیادہ متقی ہو۔ تو فرمایا میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اپنی صاحبزادی فاطمہ کا نکاح علی کے ساتھ کروں۔ حضرت ابو بکر صدیق، عمر فاروق، سعد بن معاذ، تینوں صحابہ اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا آپ جانتے ہیں کہ حضور کی صاحبزادی جوان ہے، عرب کے سرداروں نے رشتہ مانگا ہے لیکن آپ نے رشتہ نہیں دیا۔ آپ نے فرمایا چلیں حضرت علی کو جا کے ہم کہتے ہیں کہ وہ حضور کی صاحبزادی کا رشتہ مانگیں اور شاید اللہ نے ان کے لیے حضور کی صاحبزادی کا رشتہ رکھا ہوا ہے۔ کہتے ہیں تینوں حضرات مولا علی کے گھر میں آئے، پتہ چلا وہ کسی انصاری کا باغ سیراب کرنے گئے ہوئے تھے، مزدوری کرنے۔ دیکھیں نا ذرا، محنت مزدوری کرنا یہ حضور کے خلفاء کی سنت ہے۔ تینوں حضرات اس انصار کا جو باغ تھا وہاں پہنچے۔ مولا علی شیر خدا اس کے باغ کو پانی سے سیراب کر رہے تھے۔ جب حضرت ابو بکر صدیق، عمر فاروق، سعد بن معاذ کو دیکھا، خوش ہو کے استقبال کیا۔ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا علی تم جانتے ہو حضور کی بیٹی جوان ہے اور آپ ایسا کریں حضور سے رشتہ طلب کریں۔ سرداروں نے رشتہ مانگا لیکن حضور نے کسی کو دیا نہیں، تو میرا دل چاہتا ہے کہ آپ سے بڑھ کے اس رشتے کا حقدار کوئی نہیں، کیونکہ آپ کا حضور سے بڑا خاص تعلق ہے۔ مولا علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا حضرت آپ نے میرے دل کی بات کی ہے لیکن کیا کروں، جب اپنی غربت کو دیکھتا ہوں، افلاس کو دیکھتا ہوں، ہمت نہیں ہوتی کس منہ سے میں حضور سے صاحبزادی کا رشتہ مانگوں۔ صدیق اکبر نے فرمایا علی تم جانتے نہیں ہو اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں پوری دنیا اور دنیا کے مال و متاع کی ایک ذرے کے برابر بھی حیثیت نہیں ہے۔ کوئی بات نہیں، ہم ہیں نا، ہمارا مال بھی حاضر ہے، ہماری ہر طرح کی امداد آپ کے ساتھ ہے، ہم آپ کو مالی طور پہ سپورٹ کریں گے، آپ حضور سے جا کے رشتہ مانگیں۔ کہتے ہیں میں اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں آیا، دونوں صحابہ باہر تھے، ابو بکر صدیق، عمر فاروق۔ حضور سے صاحبزادی کا رشتہ حضرت علی نے مانگا، حضور نے بخوشی قبول فرما لیا۔ فرماتے جب میں باہر آیا ابو بکر صدیق، عمر فاروق کھڑے تھے، پوچھا بتائیں، میں نے کہا حضور نے اپنی صاحبزادی کا رشتہ مجھے عطا فرما دیا۔ اب یہ کشف الغمہ فی معرفت الائمہ شیعہ مذہب کی معتبر کتاب کے یہ الفاظ ہیں۔ فرماتے ہیں جب میں نے حضور کی صاحبزادی کے رشتے کے بارے بتایا ففرحا بذالک فرحا شدیدا ورجعا معی الی المسجد، ابو بکر صدیق، عمر فاروق نے جب یہ سنا بہت زیادہ خوش ہوئے، بہت زیادہ خوشی کا اظہار فرمایا اور میرے ساتھ مسجد میں تشریف لے آئے۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، مجھے بتائیں
جب کسی کو اللہ تعالیٰ کوئی کسی پہ فضل کرے، خوشی ملے، اللہ کسی کے اوپر خاص انعام کرے تو دوست کو خوشی ہوتی ہے یا دشمن کو ہوتی ہے؟ کیوں جی؟ دوست کو ہوتی ہے نا۔ اور جب اللہ کسی کو کوئی فضل، اچھا ایک دوسری بات بتائیں کہ اچھا مشورہ اپنے دوست کو دیا جاتا ہے یا دشمن کو؟ دوست کو۔ تو یہ ان دونوں نے حضرت علی کو یہ مشورہ دیا تھا، رشتہ مانگو۔ رشتہ ملنے پہ دونوں بہت زیادہ خوش ہوئے، ابو بکر صدیق، عمر فاروق۔ تو پتہ چلا یہ چاروں حضرات آپس میں سگے بھائیوں سے زیادہ محبت کرنے والے تھے۔ ذات محترم، باتیں بڑی ہیں لیکن ہمارا وقت تھوڑا ہوتا ہے۔ آپ کی سیرت کیا ہے؟ تھوڑا سا سیرت کے بارے سن لیں۔ آپ نے کبھی آپ کی زبان پہ کلمہ کفر جاری نہیں ہوا، مولا علی کی زبان پہ، بچپن سے لے کر، اور کبھی آپ نے غیر خدا کے آگے سر کو جھکایا نہیں ہے، کبھی آپ نے شراب نہیں پی، زمانے جاہلیت میں بھی تمام قسم کی برائیوں سے آپ محفوظ تھے۔ آپ بڑے امین تھے، اتنے امانت دار تھے کہ اللہ کے پیارے حبیب نے ہجرت کی رات حضرت علی کو حضور نے اپنے بستر پہ سلایا تھا۔ علی میرے بستر پہ سو جاؤ، اور فرمایا تھا پریشان نہ ہونا، کوئی کافر تمہارا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا، اور صبح کفار کی امانتیں ان کو دے کے تم بھی مدینہ پاک میں تم بھی آ جانا۔ تو پتہ چلا کہ حضور کو ان پہ یقین تھا کہ علی امانت دار ہے، یہ امانتیں واپس دے گا۔ جب آپ خلیفہ بنے، بیت المال میں جتنا مال آتا وہ برابر لوگوں میں تقسیم فرماتے، غنیمت کا مال قرعہ اندازی کر کے احتیاطاً تقسیم کرتے تاکہ کمی بیشی نہ ہو جائے۔ ایک مرتبہ جتنا بیت المال میں مال تھا وہ سارا مستحقین میں تقسیم فرما دیا، اور خود وہاں پہ جھاڑو پھیرا اور 2 رکعت نماز پڑھی تاکہ میری امانت کی یہ چیز گواہ بن جائے۔ سادہ زندگی گزارتے تھے آپ۔ کوفہ میں تشریف لائے، گورنر ہاؤس میں قیام نہیں فرمایا، کھلے میدان میں قیام کیا، فرمایا مجھے یہی جگہ کافی ہے۔ سادہ زندگی تھی آپ کی، فقر و فاقہ والی زندگی۔ اور ایک مرتبہ برسر منبر مولا علی شیر خدا نے فرمایا لوگوں کون ہے جو میری تلوار خرید لے؟ اور پھر فرمایا خدا کی قسم اگر میرے پاس تہبند کے برابر بھی قیمت ہوتی، پیسے ہوتے، میں تلوار نہ بیچتا۔ ایک بندہ کھڑا ہوا، اس نے کہا حضور مجھ سے قرضہ لے لیں، تلوار نہ بیچیں۔ میں قرضہ نہیں لوں گا، کیا خبر کہ واپس دیا جائے گا۔ یہ تقویٰ ہے۔ خلیفہ ہیں لیکن تہبند کے برابر بھی قیمت پلے نہیں ہے۔ اور آج ہمارے بھی حکمران ہیں جن کے عیاشیوں سے آپ سارے خوب واقف ہیں۔ عبادت کا حال کیا تھا؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں مولا علی شیر خدا کے بارے، کان ما علمت صواما قواما، جتنا میں جانتی ہوں حضرت علی سب سے زیادہ روزے دار تھے اور سب سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا حال کیا تھا؟ بخاری کے اندر امام بخاری اس روایت کو بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کسی باغ کے اندر حضرت علی نے مزدوری کی، ایک مٹھی جو کچھ جو آپ کو مزدوری کے طور پہ ملے، آپ نے اس کا ایک حصہ پسوا کے کھانا تیار کیا۔ صبح کے وقت دروازے پہ کسی نے دستک دی، کہا میں مسکین ہوں خدا کے نام پہ دے دو۔ وہ جتنا کھانا تیار کیا تھا مسکینوں کو اٹھا کے دے دیا۔ پھر دوسرا حصہ جو کا پسوایا، کھانا تیار ہوا، پھر دروازے پہ دستک ہوئی، کسی نے کہا میں یتیم ہوں خدا کے نام پہ دو، جتنا کھانا تیار تھا یتیم کو دے دیا۔ پھر تیسرا حصہ جو باقی جو بچے اس کا کھانا تیار کیا، دروازے پہ دستک ہوئی، میں قیدی ہوں خدا کے نام پہ دو، وہ کھانا بھی اس کو دے دیا، اور رات پوری مزدوری کرنے کے باوجود فاقہ سے دن گزار دی۔ یہ خدا کے راستے میں خرچ کرنے کی فضیلت ہے۔ اور پھر اللہ کو اپنے بندے کی یہ
اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اتنا پسند آیا، اللہ نے قرآن میں سورۃ دہر کی آیتیں کریمہ اتار دی حضور کی اہل بیت کی شان کے بارے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ میرے بندے وہ ہیں، اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو اللہ کی محبت کے اوپر یتیم کو کھانا کھلاتے ہیں، مسکین کو کھانا کھلاتے ہیں اور قیدی کو کھانا کھلا دیتے ہیں۔ یہ آیت مولا علی کی شان میں رب نے نازل کی۔ ذات محترم، باتیں بڑی ہیں، ہمارا وقت ہو گیا۔ شارٹ کٹ یہ ہے کہ آپ کی شہادت جو ہے وہ 17 رمضان پاک کو ہوئی ہے۔ ایک خارجی تھا بدبخت عبد الرحمن ابن ملجم، اس نے آپ صبح کے وقت نماز فجر کے لیے تشریف لے کے جا رہے تھے، اس نے دھوکے سے تلوار کا وار کیا اور آپ گہرے زخمی ہو گئے۔ 17 رمضان پاک کو وار کیا اور پھر 2-3 دن آپ زندہ رہے اور 20 رمضان پاک کو آپ نے وصال فرمایا۔ انشاءاللہ کل محفل پاک ہوگی تو انشاءاللہ کل بھی آپ کی سیرت کے اوپر بیان ہوگا، تو انشاءاللہ جو اشیاء باقی ہیں چیزیں وہ کل انشاءاللہ بیان ہوں گی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما